السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس بوٹی کے متعلق بات کرنے والے ہیں، یہ نہایت ہی قیمتی اور شاندار بوٹی ہے۔ اس کے بے بہا فوائد ہیں اور یہ ہمارے علاقہ میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ اس کو طبی زبان میں بھنگرا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بوٹی ہے جو اکثر باغوں اور کھیتوں میں پانی کے کناروں پر پیدا ہوتی ہے۔ اس کا پودا ہاتھ بھر لمبا اور کبھی اس سے چھوٹا بھی ہوتا ہے۔ اس کے پتے انار کے پتوں کی طرح مگر اس سے چوڑے اور تلسی کے پتا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس کے بیج کاسنی کے بیجوں کی طرح مگر اس سے چھوٹے اور مثلث نما ہوتے ہیں۔ تو بھنگرا کے پھول اور شاخوں اس کے جو ہوتے ہیں، پھول اس کی شاخوں کی گرہ میں لگتے ہیں۔ یہ جو شاخوں کی گرہیں ہیں، یہاں پہ اس کے پھول لگتے ہیں اور یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ موسم برسات میں یہ پیدا ہوتا ہے۔ سیاہ بھنگرا اور سفید بھنگرا، یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ یہ جو آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، یہ سفید بھنگرا ہے اور یہ ایک خودرو بوٹی ہے۔ ندی نالوں، باغات اور ایسے جو نمناک جگہیں ہیں وہاں پر یہ بکثرت پیدا ہوتی ہے اور اس کا جو بہتر فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالوں کو سیاہ بناتی ہے۔ بالوں کے لیے نہایت ہی مفید چیز ہے۔ اس کے فوائد یہ مصفی خون بھی ہے اور مقوی بھی ہے۔ بینائی کو طاقت دیتی ہے، ریا کو تحلیل کرتی ہے۔ کالا بھنگرا بالوں کو سیاہ بنانے کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔ چونکہ کالا بھنگرا ہمارے علاقے میں دستیاب نہیں ہے، یہاں سے نہیں ملتا، تو یہ جو سفید بھنگرا ہے یہ بھی فوائد کے لحاظ سے اس کے قریب قریب ہے۔ تو اس کی وجہ سے مقدار خوراک جو ہے، بھنگرا کے پتے 5 سے 6 ماشا تک اور بیج 1 سے 2 ماشا تک استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے اور بھی دیگر بہت سے فوائد ہیں، لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بالخصوص بالوں کے متعلق ہے۔ تو ہم آج کی اس گفتگو کے اندر بالوں ہی کے متعلق جو ہے وہ بات کریں گے۔ تو اس کا جو تیل بنایا جاتا ہے جو بالوں کے لیے خاص طور پہ مفید ہے، بھنگرا سفید یا سیاہ کا پانی، اگر بھنگرا سیاہ مل جائے، سیاہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر جو پھول آتے ہیں وہ پھول سیاہ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو میرے پاس موجود ہے یہ بھنگرا سفید ہے، یہ میں آپ کو اس کا پھول دکھلا رہا ہوں۔ یہ سفید پھول ہے۔ پہلے اس کا پھول جو ہے وہ بالکل سبز کلر کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے سفید ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس میں بیج پڑتا ہے اور پھر بیج گر جاتا ہے جس سے اور بھی پودے اگاتے ہیں۔ تو اس کے بے بہا فوائد ہیں۔ اس کا جو تیل بنانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بھنگرا سفید یا سیاہ کا پانی، یہ پورا پودا آپ لے لیں، اس کو کچل کر اس کا پانی نکال لیں اور اس کے بعد تازہ آملہ، ابھی سردیوں میں سبز منڈی سے بکثرت مل سکتا ہے تازہ آملہ، وہ آپ لے لیں، اس کا پانی نکال لیں۔ اس کے بعد خالص تلوں کا تیل وہ بھی آپ لے لیں۔ تو بھنگرا سیاہ کا پانی، آملہ تازہ کا پانی اور تلوں کے تیل کا پانی ہر ایک 20 تولہ ملا کر آپ ایک کڑھائی کے اندر ڈالیں اور اسے نرم آگ پہ پکائیں۔ جب پانی خشک ہو جائے، یعنی آملہ تازہ کا پانی بھی خشک ہو جائے اور بھنگرا سفید یا سیاہ کا پانی بھی خشک ہو جائے، تو اس وقت آپ جو تیل باقی بچے گا اس کو آپ سنبھال لیں، صاف کر لیں۔ تو جو بال قبل از وقت سفید ہوتے ہیں، آج کل ہماری جو خوراک ہے، ناقص غذا ہے، اس کی بدولت چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کے بال بھی سفید ہونا شروع ہو گئے۔ تو قبل از وقت عمر سے پہلے جو بالوں کی سفیدی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر سے بال جو ہے وہ سیاہ ہونے لگتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اس کا ایک اور بھی نسخہ ہے جو خوردنی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس کو کھایا جاتا ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ
گائے کا گھی خالص 1 سیر لے کر ایک کڑھائی میں ڈال کر نرم آنچ پہ رکھیں اس کو، اور اس میں بھنگرا سفید یا سیاہ کا پانی جو ہے وہ آپ 5 سیر تھوڑا تھوڑا ڈال کر جذب کریں۔ تو جب تمام پانی جذب ہو جائے، پانی خشک ہو جائے تو روغن چھان لیں۔ اب یہ جو روغن ہے، یہ آپ روغن سے مراد یہ جو باقی گھی بچے گا، خالص گھی گائے کا، یہ روغن 1 تولہ سے 2 تولہ تک دودھ گائے یا دودھ گائے 1 پاؤ میں ملا کر ہر روز استعمال کریں، اور اس کے استعمال کے دوران جو ہے تلسی اور جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کو ملاپ سے احتراز کرنا چاہیے تاکہ اس کے بھرپور فوائد حاصل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی کافی نسخہ جات ہیں، ان میں سے ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ بھنگرا سیاہ یا سفید کے 5 انگ سے مراد ہوتا ہے کہ اس کی جڑ، اس کے پتے، اس کے پھول وغیرہ سب کچھ آپ لے کر ان تمام کو سالم پودا کو سایہ کے اندر خشک کر لیں۔ اگر سیاہ مل جائے تو فابے آپ بہت اچھا ہے، اگر نہ ملے بھی، سیاہ نہ ملے تو آپ سفید ہی کو استعمال کر لیں، یہ جو میرے ہاتھ میں ہے اس کو۔ تو اس کے بعد اس کو ہاون دستہ سے کوٹ کر چھلنی سے اس کو چھان کر چینی کے پیالے میں اس کو رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے اس کے اندر آپ آملہ، بیڑا، ہرڑ اور ہرڑ سبز اور ہرڑ سیاہ ان تمام کا 1 تولہ جو ہے وہ صفوف ڈال دیں، اور بھنگرا سیاہ کا پانی اتنا ہونا چاہیے کہ وہ صفوف سے کچھ اوپر آ جائے۔ اسی طرح بدستور اس کو جو ہے آپ تقریباً اگر 21 بار اس کو تر اور خشک کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو روغن بادام سے اچھی طرح سے چرب کر کے اچھی طرح اس کے اوپر روغن بادام لگا کر اس کے وزن کے برابر، یعنی یہ جو آپ کا صفوف ہوگا جو آپ نے بھنگرا سیاہ یا سفید کے پانی میں خشک کیا ہے، اور اس کے بعد روغن بادام سے اس کو چرب کیا ہے، اس کو تھوڑا تر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس صفوف کے ہم وزن آپ چینی ملا لیں۔ تو جس شخص کے بال قبل از وقت سفید ہو گئے ہوں، یہ صفوف 6 ماشا ہمراہ دودھ بھیڑ کے دودھ کے ساتھ، یا اگر وہ دستیاب نہ ہو تو پھر جو ہے کوئی بھی دودھ ہو اس کے ساتھ صبح و شام استعمال کریں۔ 1 ہفتہ کے بعد صفوف کی مقدار جو ہے وہ 9 ماشا کر دیں، اور 40 دن میں انشاءاللہ تعالی بال جو ہیں وہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔